کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی اٹھے کسی کو گستاخ قرار دے کر قتل کر دے، یا کوئی بھی اٹھے اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کر دوسرے کو قتل کر ڈالے، یہ کہاں ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے؟ اسلام کہاں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا ملک کا قانون کہاں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ روڈوں کے اوپر اپنی عدالتیں لگاؤ اور اس طرح کسی کو قتل کر دو؟ اسلام تو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ آپ نے ریاست مدینہ میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ایک غیر ملکی شخص کو، ایک کافر شخص کو بغیر تحقیق کے قتل کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قتل کرنے کا جو ملبہ ہے، اس قتل کرنے کا جو نقصان ہے، ہماری ریاست میں جو نام نہاد عاشقان رسول ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، وہ جہاں چاہے اٹھے ہجوم اکٹھا کریں اور کسی کو قتل کر دیں۔ ان نام نہاد عاشقان رسول سے میں پوچھتا ہوں، کیا اس ہجوم میں ایک شخص بھی ایسا تھا جو عشق کا دعویٰ کرتا اور اس کے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو؟ اس ہجوم کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا تھا جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہو اور 5 وقت کا نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو، وہ عمل کرتا ہو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ہجوم کے اندر موجود مجھے کوئی ایک شخص بتلا دے کہ آج اس نے، یعنی اس دن، کل اس نے جمعے کی نماز پڑھی؟ کوئی شخص یہ بتلا دے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، کوئی شخص یہ بتلا دے کہ وہ سود نہیں لیتا، کوئی شخص یہ بتا دے کہ وہ رشوت نہیں کھاتا، کوئی شخص یہ بتا دے کہ وہ اسلام کے تمام ارکان کے اوپر عمل کرتا ہے؟ جب تم خود عمل نہیں کرتے، تم دوسرے شخص کو بغیر تحقیق کے کیسے قتل کرتے؟ اور یہ ہمارے ملک کے اندر ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کسی کو الزام لگا کر گستاخ قرار دے کر قتل کر دو، کہ کسی کی عزت اچھالنی، اس کے اوپر زیادتی کا الزام لگا کر اس کی عزت کو پامال کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نام دورانی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کا ساتھ۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے اور سننے والے بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ دوستو، ایک شعر سنا کر اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں ہے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں ہے، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں ہے۔ دوستو، کل سیالکوٹ کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک مشتعل ہجوم نے ایک فیکٹری کے منیجر کو، جو کہ غیر ملکی تھا، سری لنکا سے تعلق تھا، اس کو توہین رسالت اور توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل کر دیا۔ صرف قتل نہیں کیا بلکہ اس کی لاش کو برہنہ کر کے روڈوں کے اوپر گھسیٹا جاتا رہا اور اس کے بعد اس کو جلا دیا گیا۔ یہ سارا معاملہ کیسے پیش آیا؟ اس کے اصل حقائق کیا ہیں؟ کیا اس کے اندر تحریک لبیک کا بھی کردار ہے، جو کہ کل تک یہ خبریں آتی رہی؟ ان ساری باتوں پر اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے درخواست کروں گا کہ میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا اور میرا یہ تعلق اور رابطہ برقرار رہ سکے۔ دوستو، کل سیالکوٹ کے اندر ایک شخص کو قتل کیا گیا جو کہ ایک فیکٹری کا منیجر تھا اور سری لنکا سے تعلق تھا، جس کا نام پریانتھا کمارا تھا، جس کے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ اس نے توہین مذہب کی ہے، توہین رسالت کی ہے۔ یہ الزام کس نے لگایا؟ کل میڈیا کے اوپر اس سارے واقعے کے بعد 2 نوجوان لڑکوں نے انٹرویو دیا اور دونوں کے بیانات میں تضاد تھا۔ ایک نے کہا کہ اس شخص نے فیکٹری کے اندر ایک سٹیکر لگا ہوا تھا جس کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھا تھا اور لکھا ہوا تھا کہ درود شریف پڑھیں، اس کو پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا ہے۔ اور اس کے ساتھ کھڑے دوسرے شخص نے یہ بیان دیا کہ شخص نے فیکٹری کے اندر لگے سٹیکر کو پھاڑا ہے جس کے اوپر لبیک یا حسین لکھا ہے۔ یہ بیانات ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر ان 2 نوجوان لڑکوں نے میڈیا کو دیے ہیں، جن کے اندر کھلے عام تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک کا بیان کچھ ہے، دوسرے کا بیان کچھ ہے۔ اب کس کے اوپر یقین کیا جائے یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اس واقعے کی تحقیقات کی ہیں؟ کیا آپ کو کنفرم ہے کہ یہ شخص واقعی اس نے توہین رسالت کیا یا توہین مذہب کی ہے، یا پھر اس کے حقائق کچھ اور ہیں؟ شام تک جو معلومات آتی رہی وہ یہ تھی کہ اس شخص نے صفائی کے معاملے میں فیکٹری کے اندر موجود ورکروں کو ڈانٹا کہ آپ تنخواہ پوری لیتے ہو لیکن صفائی صحیح طرح سے نہیں کرتے، اور فیکٹری میں کسی جگہ پر اس نے یہ سٹیکر لگا ہوا دیکھا اور اس کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا۔ اور دوسری جو خبریں آتی رہی وہ یہ تھی کہ اس شخص سے فیکٹری کے اندر جو ورکر تھے، مزدور تھے، کام کرنے والے، وہ تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کرتے رہے
لیکن اس نے اس کی بات کو، ان مزدوروں کی بات کو نہ مانا، اور یہ بات اس کے قتل کا سبب بنی۔ اب حقائق کیا ہیں وہ یہ کل شام تک تفصیلات سامنے آتی رہی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی اٹھے کسی کو گستاخ قرار دے کر قتل کر دے، یا کوئی بھی اٹھے اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کر دوسرے کو قتل کر ڈالے، یہ کہاں ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے؟ اسلام کہاں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا ملک کا قانون کہاں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ روڈوں کے اوپر اپنی عدالتیں لگاؤ اور اس طرح کسی کو قتل کر دو؟ اسلام تو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ آپ نے ریاست مدینہ میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ایک غیر ملکی شخص کو، ایک کافر شخص کو بغیر تحقیق کے قتل کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قتل کرنے کا جو ملبہ ہے، اس قتل کرنے کا جو نقصان ہے، ہماری ریاست کیسے اٹھائے گی؟ وہ کیسے اس کو بھگتے گی؟ آپ نے تو پاکستان کا چہرہ دنیا کے سامنے بدنام کر دیا، آپ نے تو اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے بدنام کر دیا۔ اور اس ہجوم کے اندر موجود مجھے کوئی ایک شخص بتلا دے کہ آج اس نے، یعنی اس دن، کل اس نے جمعے کی نماز پڑھی، کوئی شخص یہ بتلا دے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، کوئی شخص یہ بتلا دے کہ وہ سود نہیں لیتا، کوئی شخص یہ بتا دے کہ وہ رشوت نہیں کھاتا، کوئی شخص یہ بتا دے کہ وہ اسلام کے تمام ارکان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ جب تم خود عمل نہیں کرتے، تم دوسرے شخص کو بغیر تحقیق کے کیسے قتل کرتے؟ اور یہ ہمارے ملک کے اندر ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کسی کو الزام لگا کر گستاخ قرار دے کر قتل کر دو، یا کسی کی عزت اچھالنی ہے، اس کے اوپر زیادتی کا الزام لگا کر اس کی عزت کو پامال کرو۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال قبل خوشاب کے علاقے قائد آباد میں ایک بینک مینیجر کو ایک شخص نے مذہبی مسلکی تعصب کی بنیاد پر گولیاں مار کر قتل کیا، اور اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی ہے۔ جب بعد میں تحقیقات ہوئی، پتہ چلا قتل ہونے والا شخص 5 وقت کا نمازی تھا، ایماندار تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ دوسرے شخص کے دل میں تعصب تھا، مسلکی نفرت تھی، اس کی بنا پر اس نے اس کو قتل کیا۔ اسی طرح 11 سال قبل اسی علاقے سیالکوٹ میں 2 حافظ قرآن بھائیوں کو قتل کیا گیا۔ کرکٹ میچ کے دوران تنازع پیدا ہوا، اور اس تنازع کو مذہبی رنگ دے کر ان کے اوپر توہین رسالت کے الزام لگا کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، گستاخی کا الزام لگا کر ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کی لاشوں کو کئی گھنٹوں تک کھمبوں کے اوپر لٹکایا گیا، کسی کی جرت تک نہ ہوئی کہ ان کی لاشوں کو اتار سکے۔ اور کل بھی یہ ہوا، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے، کسی کے کہنے پر اتنا بڑا ہجوم اکٹھا ہوا، اور انہوں نے آ کر ایک شخص کو قتل کر دیا۔ ہمارا اسلام کہاں اجازت دیتا ہے کہ کسی کو یوں قتل کرو، بغیر ثبوت کے کسی کو قتل کرو؟ ہمارا دین تو ثبوت مانگتا ہے۔ کس کے پاس ثبوت ہے کہ اس شخص نے توہین کی ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ خود عدالت لگا دو، خود اس بندے کو قتل کر دو۔ پھر قتل کرنے کے بعد ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کی لاش کو یوں گھسیٹو، کسی کی لاش کی یوں توہین کرو، کسی کی لاش کو یوں جلا دو۔ اسلام نے تو جانوروں کو جلانے سے منع کیا ہے، چیونٹیوں کو جلانے سے منع کیا ہے، پرندوں کو جلانے سے منع کیا ہے، آپ اٹھ کے ایک انسان کو جلاتے ہو۔ کل سیالکوٹ میں ایک شخص قتل نہیں ہوا، انسانیت قتل ہوئی ہے، ایک شخص نہیں جلایا گیا، انسانیت جلائی گئی ہے۔ اور اس واقعے نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو بدنامی کی ہے، اسلام کی جو بدنامی کی ہے، وہ الگ ہے۔ یہ جو نام نہاد عاشقان رسول ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، وہ جہاں چاہے اٹھے ہجوم اکٹھا کریں اور کسی کو قتل کر دیں۔ ان نام نہاد عاشقان رسول سے میں پوچھتا ہوں، کیا اس ہجوم میں ایک شخص بھی ایسا تھا جو عشق کا دعویٰ کرتا اور اس کے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو؟ اس ہجوم کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا تھا جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہو اور 5 وقت کا نمازی ہو، نماز پڑھتا ہو، وہ عمل کرتا ہو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے؟ جب نہیں تو مجھے بتلائیے کہ آپ نے اس شخص کو کیسے قتل کیا، کیسے اس کو گستاخ کہا اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہا، اور اس کے بعد پھر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے۔ ملک پاکستان میں موجود ایک تنظیم کو بدنام کرنے کے لیے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے کہ سارا ملبہ اس تنظیم کے اوپر گرایا جائے۔ اس تنظیم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے، حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیا کے اوپر فوراً بیانات جاری کیے کہ ہمارے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا کیا، تمام مسلمان اس چیز کے خلاف ہیں کہ قانون رسالت، ناموس رسالت کے آڑ میں ایسے گناونے کام کیے جائیں۔
ایسے جس کو چاہو، جس سے آپ کی ذاتی بغض ہو، ذاتی اناد ہو، آپ اس کو اٹھ کر قتل کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ غیر جانبدار رہ کر اس سارے معاملے کی تحقیقات کی جائے، اور جو جو اس کے اندر ملوث ہیں، چاہے 1000 ہیں، 2000 ہیں، 10,000 ہیں، سب کو چوکوں چراہوں میں لٹکایا جائے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ لوگ دین بیزار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عاشق کہلوانے کے لیے، اپنے آپ کو معاشرے میں اونچا دکھانے کے لیے ایسی گھناؤنی اور گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ ان تمام اشخاص کو لٹکایا جائے، پوری دنیا کو پیغام دیا جائے کہ نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا ملک کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہمارا کلچر اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارا دین تو جانوروں کے حقوق بیان کرتا ہے، آپ اٹھ کر ایک انسان کو بغیر تحقیق کیسے قتل کرتے ہو؟ افسوس آپ کے اوپر، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ یہ لوگ کس کی تربیت یافتہ ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ ان لوگوں کے حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے، اور غیر جانبدار رہ کر کسی بھی مسلک سے تعلق ہے ان کو چوکوں میں لٹکانا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں لوگ عبرت پکڑ سکیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جب جی چاہے کوئی اٹھے کسی کے اوپر توہین رسالت کا الزام لگائے اور اس کو قتل کر دے۔ چند سال قبل خوشاب میں یہ واقعہ پیش آیا، 11 سال قبل اسی سیالکوٹ میں 2 حافظ قرآن بھائیوں کے توہین رسالت کا الزام لگا کر قتل کیا گیا۔ کب تک یوں ہوتا رہے گا؟ کب تک یوں لاشیں اٹھتی رہیں گی؟ کب تک یوں لاشیں گرتی رہیں گی؟ کب تک یوں قاتل دندناتے پھرتے رہیں گے؟ ہمارا معاشرہ، ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہمارا ملک کا قانون ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ریاست کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہماری پولیس کے اوپر، ہماری انٹیلیجنس کے اوپر، کہ ان لوگوں کے حوالے سے تحقیقات کروائی جائیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کس کے کہنے کے اوپر یہ حرکت کی ہے؟ اور ان کو ایسی سزا دی جائے کہ پوری دنیا کا میڈیا اس کو کوریج دے اور دیکھے، اور پوری دنیا کے اندر یہ پیغام جائے کہ ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے تو اس کی تحقیقات کر لیا کریں۔ بغیر تحقیقات کی یوں کسی کو قتل کرنا، یوں کسی کے اوپر الزام لگانا، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے لیے اچھا نہیں ہے۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیے، اپنی صفوں میں چھپے شرپسند عناصر کو دیکھیے، اپنی صفوں سے ان لوگوں کو نکالیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔